تو وہ بلیک میلنگ کم ہوگی نا انشاءاللہ. سر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان مسلسل 1 سال سے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے بلا رہے ہیں. بہت سے وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو شاید یہ آزادی مارچ اس رد عمل میں تھا. اگر وزیر اعظم صاحب اور وزراء اس طرح کی باتیں نہ کرتے تو شاید وہ آزادی مارچ نہ کرتے. آپ کا مطلب ہے ڈیزل مکاؤ کے نام پہ یہ کہ بھئی ہمیں ڈیزل مت کہو, خدا را ہمیں ڈیزل نہ کہا جائے, یعنی اپنے اعمال درست نہیں کرنے, پرمٹ لینے والی حرکتیں درست نہیں کرنی. ڈیزل جنہوں نے کہا, اچھا یہ کیسا, یہ مارچ دیکھیں کیسا تھا, یہ اصل میں پولیٹیکل کلاؤنز کا مارچ تھا. ایک کلاؤن درمیان میں کھڑا ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا پاکستان کا الیکشن چوری ہو گیا ہے. لیکن جب اس سے ہم نے پوچھا آپ نے کوئی اس کے الیکشن کے خلاف کوئی کمپلین کی ہے, کسی جگہ پہ الیکشن ٹریبیونل میں گئے ہیں, ہائی کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہیں, تو سیاسی کلاؤن نے کہا, یعنی کہ جوکر نے کہا کہ نہیں ہم نہیں گئے. فضل الرحمان ان کے سیدھے ہاتھ پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے الیکشن میرا چوری کر لیا گیا ہے, اور ان کے الٹے ہاتھ پہ وہ بندہ کھڑا جس سے وہ ہارا ہوا تھا. سمجھ گئے؟ تو یہ سارا کے سارا ایک جوکر تھے جو اکٹھے ہوئے تھے. ان کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ لیکن اس بات کو ڈیفینڈ کریں کہ یہ کہنا ٹھیک تھا. نہیں دیکھیے آپ کو میری, آپ دیکھیں ان کو کس نے کہا کہ فضل الرحمان کو کہ آپ ڈیزل ہیں؟ عمران خان نے تو نہیں کہا. فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے ایک تقریر میں کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے مولوی ڈیزل. اچھا جس نے ڈیزل کہا تھا وہ دھرنے میں موجود تھا ان کے ساتھ, وہ وہاں سیلفیاں بنا رہا تھا اور اس مجمع کی تصویریں کھینچ رہا تھا. جس نے ڈیزل کا خطاب دیا اور جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے. تو آپ فضل الرحمان سے گزارش ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں, لوگوں سے کہیں کہ میں اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے ڈیزل کا پرمٹ کبھی لیا نہیں ہے, یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں. تو پھر ہم سب لوگ کہیں گے جی خواجہ اعظم نے بھی ان کا نام غلط ڈالا, اور اگر کوئی ڈیزل کہتا ہے غلط ہے. جب آپ نے پرمٹ لیے ہوئے ہیں, جب آپ نے ڈیزل سے پیسے بنائے ہوئے ہیں اور آپ کی یہ شناخت بن چکا ہے, تو سب سے پہلے تو کان سے پکڑ کے خواجہ اعظم کو نیچے پھینک دینا کہ بھائی یہ سب لوگ دیکھ لو, یہ مجھے ڈیزل کہا کرتا تھا, یہ میں نے نیچے پھینک دیا اس کو, یہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا اس کو آپ نے جپھی ماری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جس نے یہ ڈیزل کہا ہے وہ غلط نہیں ہے, جس نے بنایا ہے یہ سارا سٹینزا, لیکن وہ جو خان وہ جو کہتا ہے کہ اس کو خواجہ اعظم ڈیزل کہا کرتا تھا وہ غلط ہے. اب دیکھیں نا, اسی لیے تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ جو کہتے ہیں دل سے اس پہ ایمان نہیں رکھتے, دل سے جس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. دل میں ان کے اقتدار کا نشہ ہے, اس کی خرمستی ہے ان کے اندر. انہوں نے اتنی دیر یہاں پہ اقتدار کے یہ منسٹر انکلیو کی 30 سال گزارے ہیں, انہوں نے اقتدار میں بلا شرکت غیر یہ رہے ہیں. ان کو وہ تکلیف ہے, وہ دل وہ کہتے نہیں ہیں. جو منہ سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے. جو منہ سے کہتے ہیں جمہوریت, نظام, 73 کا آئین, وہ ان کے منہ پہ ہے, دل میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, اور جن لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن بہت لمبے عرصے کے لیے تھوڑوں کو بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے. اچھا سر, آخری سوال ایک آپ سے. مولانا فضل الرحمان اب آہستہ آہستہ مذہبی کارڈ کو کھل کے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ عہد لینا شروع کر دیا کہ میرا ہر کارکن ممتاز قادری بن جائے گا, اور وہ عہد یہ اس طرح کے لے رہے ہیں. تو ایسے بیانات کے بعد گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان بھی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں, تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی اس طرح کی بات؟ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کی سائیکی کو سمجھیے, وہ ایک ہارے ہوئے انسان ہیں, ایک ایسے انسان ہیں جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں. میں اس کی انسان کے اندر ہارنے کی بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے ان کے اندر. اب ان کی ذہنی حالت کے آپ اندازہ لگائیں کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قادری صاحب کو جس حکومت نے پھانسی دی تھی یہ اس حکومت کا حصہ تھے. جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی یہ نواز شریف کو پھانسی دینے پہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. اب ان جیسے منافقوں کو مولانا کہنا پہلی بات تو یہ جرم ہے. یہ منافق ہیں, یہ سیاست کے پاکھنڈی ہیں, یہ جھوٹے ہیں اپنے. لیکن ان کا عمل ہے, میں عثمان بصرہ یا آپ ان پہ الزام نہیں لگا رہے, ان کا عمل دیکھ لیجئے کہ اب وہ کھیل رہے ہیں سیاست قادری صاحب کے اوپر, لوگوں کے سینٹیمنٹ لے کے آ رہے ہیں ختم نبوت کے اوپر. ختم نبوت میں ترمیم جس حکومت نے کی اس کا یہ حصہ تھے, اس کے جو بینیفیشری تھے. تب جب آپ جیسے لوگوں نے سے سوال کیا کہ انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی ہے, تو کہتے تھے وہ ہم کسی مسلط کے تحت ان کے ساتھ ہیں. وہ مسلط ایک ہے اقتدار, وہ مسلط ہے پرمٹ, وہ مسلط ہے پیسے, وہ مسلط ہے اقتدار کا نشہ, وہ مسلط ہے مفت بری, وہ مسلط ہے جہاز, وہ مسلط ہے کمیٹیاں, وہ مسلط ہے ایوان اقتدار. یہ مسلط ہے, اس کے علاوہ تو کوئی مسلط نہیں تھی. آج آپ جب ہار چکے ہیں,
لوگوں نے آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اللہ نے آپ کو آپ کے اعمال سیاہ کی وجہ سے آپ کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر لاپ پھینکا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں قادری بھی یاد آ رہا ہے. تو آپ بتائیں نا قادری کے لیے کتنے آپ نے جلسے جلوس کیے, کیا قادری کے آپ جنازے میں شریک ہوئے تھے؟ چلیں یہ بتائیں, آپ 22 نمبر بنگلے میں یہاں رہتے تھے, یہ پنڈی کے اندر یہ معاملہ ہوا, کیا وہاں شریک نہیں؟ یہ سارے کے سارے جھوٹے لوگ ہیں. دیکھیں کنن جنس باہم جنس پرواز ہوا کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کیوں نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ ہیں؟ وہ بھی جھوٹے ہیں, وہ بھی لٹیرے ہیں. اچھا نواز شریف کیوں پیپلز پارٹی کی طرف جھکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی چور ہیں, ان کے ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹ ہیں, ان کے سرے محل میں اپارٹمنٹ ہیں, وہ بھی چور ہیں, یہ بھی چور ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کیوں فضل الرحمان صاحب کا ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی سندھ کے اندر ساری پرمٹوں پہ چل رہی ہے اور ڈیزل صاحب بھی پرمٹ پہ چلتے تھے. یہ جو تکون بنی ہوئی ہے سیاست کی, یہ سارے کنن جنس باہم جنس پرواز ہیں, یہ دا برڈ آف سیم فیدرز ہیں, یہ سارے چور ہیں, یہ سارے کے سارے ہماموں میں ننگے ہیں, اس لیے ایک دوسرے کا کو ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں. ان میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے لوٹنا, بس. جی ناظرین, آپ نے دیکھا عثمان سعید بصرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسپوکس پرسن پنجاب سے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ.